الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے نبی اور رسول بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے اور انبیاء رسولوں کے جو مخالفین تھے، دشمن تھے، ان کے حالات کے اعتبار سے ہر نبی، ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ خلاف عادت کوئی کام کا ہو جانا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ عصا کا، ڈنڈے کا دیا تھا. عام طور پر لکڑی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنی حالت پر رہتی ہے. ہاتھ میں رکھو تب بھی وہ لاٹھی ڈنڈا ہے، زمین پر ڈالو تب بھی لاٹھی ڈنڈا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت چونکہ ساحروں اور جادوگروں کا زور تھا، دبدبا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا اور حکم فرمایا کہ اپنا ڈنڈا زمین پر ڈالو. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، ایک بڑی اژدہا، بڑا ناگ بن گیا. اللہ کا حکم ہوا: خذ ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. خذ، پکڑ. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اس ڈنڈے کو پکڑو، ہم اسے پہلے والی حالت پر لوٹا دیں گے. زمین پر ڈالا حکم الہی سے تو وہ سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے پکڑا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا. یہ ہے معجزہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا، انگوٹھی دی. انہیں جہاں جانا ہوتا تو تخت پر بیٹھتے، سوار ہوتے اور جہاں جانا ہوتا ہوا کو حکم کرتے چل دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. مردوں کو کہتے قم بإذن اللہ تو قبر سے مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا زور تھا. مخالفین وہ تھے جو بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم تھے، جو اپنی دواؤں اور اپنی حکمت کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ آپ کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، وہ دیکھنے والا بن جاتا ہے. اسی طرح پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے تو کہ ایک سارے دیے، ان میں سے ایک بڑا معجزہ قرآن کریم کا ہے. اور یہ بھی ایک غور کرنے کی بات ہے کہ جتنے نبی، جتنے رسول آئے،
وہ معجزے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے. اور یہ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ معجزے میں ہاتھ تو نبی رسول کا ہوتا ہے لیکن طاقت اللہ کی ہوتی ہے. ولیوں کی کرامت میں ہاتھ ولیوں کا ہوتا ہے لیکن طاقت اللہ کی تعالیٰ کی ہوتی ہے. اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک وہ نبی و رسول رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معجزوں کو بھی زندہ رکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام چلے گئے، وہ تخت و انگوٹھی ختم ہو گئے، ان کا اعجاز ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ گئے تو ڈنڈا بھی چلا گیا، وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے معجزے ختم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبوت و رسالت محدود زمانے تک تھی، ہمیشہ انہیں نہیں چلنا تھا. جسے ہمیشہ چلنا تھا اسے اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ وہ قیامت کی صبح تک رہے گا. اور یہ معجزہ قرآن کریم ہے جس کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. جب تک یہ سورج چاند رہے گا قرآن کریم کی تعلیمات رہیں گی، قرآن کریم کی تلاوت رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے کچھ پہلے اٹھا لیں گے تاکہ اس دنیا کے نظام کو ختم کر دیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عرصہ گزر گیا، تقریباً 1450 سال آپ کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے ہو گئے. تقریباً اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن معجزہ زندہ ہے. وہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ تو کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دے دیا تھا، تم بھی عرب کے رہنے والے ہو، عربی زبان کے ماہر ہو، قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہے. اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے اور تمہیں اس بات میں شک اور شبہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو لاؤ اس جیسا قرآن کریم لے آؤ. اور اللہ نے اعلان بھی فرما دیا تھا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تمام کے تمام جنات اور انسان اور اپنے معاون مددگار سب اکٹھے کر لینا لیکن ایسا قرآن نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیارے نبی کی نبوت کی صداقت اور حقانیت کی ایک کھلی ہوئی دلیل. یہ مذہب اسلام کی صداقت اور سچائی کی ایک ایسی دلیل ہے جو اس کا کوئی توڑ نہیں. عربی جاننے والے تھے، قرآن کریم تو کیا لاتے، اللہ نے 10 سورتوں کو کہا نہیں لا پائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اچھا نہیں مان رہے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اب بھی شک ہے اس بارے میں کہ یہ قرآن کریم جو ہم اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار رہے ہیں تو پھر ایک کام کرو، جیسے ایک سورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اس قرآن کریم جیسے ایک سورت لے آؤ. دعویٰ کیا تھا ان کا کہ تو محمد عربی نے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے. دعویٰ اگر تمہارا سچا ہے لاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، جیسے وہاں بتلایا تھا نا پہلے آیت میں، یہاں بھی اللہ نے بتلا دیا. بس اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا پھر اس آگ سے بچو جو آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور تیار کی گئی ہے ناشکرے لوگوں کے لیے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر جس کا ایندھن ہے اس آگ سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج ان لوگوں کو کیے جو عربی زبان جانتے تھے. قرآن کریم بھی عربی زبان میں، اور یہ جو چیلنج کیا گیا یہ بھی عربی زبان میں.
اور جنہیں چیلنج کیا گیا تھا وہ بھی عرب کے رہنے والے تھے، عربی جاننے والے تھے. ایسا نہیں کہ ہندی اور انگلش کے جاننے والوں کو چیلنج کیا گیا ہو، نہیں، عربی زبان کے جاننے والوں کو. اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ اس قرآن کریم کو نکارنے والے یا قرآن کریم کا انکار کرنے والے، قرآن کریم پر انگلی اٹھانے والے، سب کے لیے چیلنج. ایک سورت فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، سورت کیا لاؤ گے؟ کلمہ ہی بنا کر لے آؤ. نہیں آج تک کوئی لا سکا. تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور یہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے، قیامت کی صبح تک جیسا آیا تھا ویسا کا ویسا ہی. یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو ملا کیوں؟ مختصر وقت میں بس یہ سمجھ لیجئے، مجھے اور آپ کو ملا کیوں؟ یہ اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اس قرآن کریم کو سیکھ کر، اسے پڑھ کر صحیح راستے پر چلیں اور دوسرے لوگوں کو بھی صحیح راستہ بتائیں. یہ قرآن کریم ملا کیوں؟ یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہم پورا اتر سکیں اور اسے مقصد حیات اور مقصد زندگی بنا. آج ضروری ہے قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو بچوں کو سکھانا، قرآن کریم کی تعلیمات سے بچوں کو آگاہ کرنا. آج بھی اگر مسلمان غفلت میں رہا اور اتنی کھلی دلیل کے بعد بھی اگر شک میں رہا نعوذ باللہ، تو اس کا ٹھکانہ کہیں آرام کی جگہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ایسا موقع عطا فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم دے کر آپ کو بتا دیا کہ سینہ ٹھوک کر کہنا کہ ہم مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا کلام دیا، جو کتاب دی قرآن کریم، وہ تمام کتابوں میں اچھی نہیں بلکہ آسمانی تمام کتابوں کی سردار بھی ہیں. وہ دوسری کتابیں ہیں، صرف تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وہ کتابیں ہیں. یہ کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ہم صبح اٹھتے ہیں، شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لوگ ہمیں مارنے کے لیے تیار، ہمیں دفنانے کے لیے تیار، دنیا سے مٹانے کے لیے تیار. ہماری طرف کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام وہ ہے کہ جب تک اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نظریں ہم پر پڑتی رہیں گی اور اللہ ہماری حفاظت کرتا رہے گا. بڑوں کو بھی ضرورت ہے قرآن کریم سیکھنے کی، چھوٹوں کو بھی ضرورت ہے. بڑے بھی سیکھیں، چھوٹے بھی سیکھیں. دونوں کے لیے الگ الگ مکتب ہیں، الگ الگ مدرسے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے نظام مسجد میں قائم کر دیا گیا اور ماشاءاللہ 50-60 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہیں یہاں بھیجا جائے، وہ قرآن کریم کو یہاں آ کر سیکھیں. بڑے کہاں جائیں؟ 50 سال کا، 40 سال کا، 30 سال کا ہمارا بھائی تو یہاں مدرسے مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، اسے شرم محسوس ہوتی ہے. کہاں جائے؟ جی ہمارے اکابرین نے چلتا پھرتا مدرسہ ایک اور بنا دیا جسے ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں. ہم اس میں لگیں اور محنت اور جد و جہد کریں، وقت لگائیں، 3 گھنٹے لگائیں، تعلیم کے لیے یہاں بیٹھیں، مشوروں میں یہاں بیٹھیں، 3 دن کے لیے وقت نکالیں اور 3 دن کا وقت نکال کر ہم اس جماعت سے جڑیں، چلہ لگائیں، 4 مہینے لگائیں، انشاءاللہ قدر سیکھیں. دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا کام بندہ سیکھتا ہے، کئی سال خرچ کرتا ہے اور اس کا فائدہ اس دنیا میں ہے. جب تک سانس ہے اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہے گا، وہ بھی یقینی نہیں. ایک مستری بنا، ایک دستکار بنا، ضروری نہیں کام چلے. ایک بجلی کا مستری بنا، کوئی میکینک بنا، کوئی موبائل کا مستری بنا، ضروری نہیں کہ وہ کام ہماری آخر تک چلتا رہے. لیکن یہ قرآن کریم اگر آپ نے سیکھ لیا، اس کا فائدہ انشاءاللہ دنیاوی زندگی میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ رہے گا. کون کون تیار ہیں ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بھائی جو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے؟ یاد رکھو یہ اللہ کا کلام وہ ہے،
جو اسے پڑھے تو بھی ثواب، جو سنے اسے تو بھی ثواب، جو اس اللہ کے کلام کو دیکھے اسے بھی ثواب، جو اس اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھ میں لے، محبت سے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر سینے سے لگا لے اسے بھی ثواب، اور اللہ کی رحمت کی نظر اس پر پڑ رہی ہے۔ جس قرآن کریم کے پڑھنے والے بچے سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ثواب ادا کرتے ہیں، اور جو اس قرآن کریم کے پڑھانے والے سے محبت کرے اللہ اسے بھی ثواب ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں قرآن کریم کی تکمیل میں بہت بڑی آپ کی مجلس تھی اور اس میں قرآن کریم مکمل ہوا تھا۔ خوشی ہوئی مجھے کہ آپ لوگ اتنے قرآن کریم سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ سن کر تکلیف ہوئی کہ ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم سے دور ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، مسجد میں بھیجیے، بڑا بچہ ہو گیا ہے اور اسے اسکول کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اسے ہمارے پاس بھیجیے، آپ کا مدرسہ اس میں بھیجیے، اس کا انتظام ہوگا، ضرورتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، بچہ قرآن کریم کو پڑھے گا، سیکھے گا، پڑھائے گا، اگر نہ پڑھایا کم سے کم وہ نماز جنازہ میں تو شریک ہوگا۔ کتنے جنازے ہم دیکھتے ہیں اولاد الگ کھڑی ہو جاتی ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز جنازہ انہیں آتی نہیں، پاک رہنے کا سلیقہ انہیں ہے ہی نہیں۔ اس لیے تمام کے تمام بچوں کو قرآن کریم سکھاؤ۔ دیکھو محبت کرنے والوں کی بات 2 منٹ میں بات مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ سے کلام، اللہ کے کلام قرآن کریم سے محبت کرنے والوں ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے والد صاحب نے میری بہنوں کے، میری پھوپھے کے جب وہاں نکاح کیے بالکل سادگی کے ساتھ، لیکن جب میرا قرآن کریم مکمل ہوا تو میرے والد صاحب نے ایک اچھی خاصی تقریب کی اور دعوت دی، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ کس بنیاد پر؟ قرآن کریم سے محبت تھی۔ آپ جو جمع ہوتے ہیں، قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، جمع ہوتے ہیں، قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں کہ آج قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس اختتامی آج دعا ہوگی تو انشاءاللہ ہم جو مانگیں گے اللہ ہماری مرادیں پوری کرے گا۔ ہم لونی میں چلے گئے، قرآن کریم مکمل ہو رہا تھا، جاتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، جاتے ہیں تو وہاں ایک پریوار ہے ہمارے بھائی یاسین ملک کا، بھائی سعید ملک، یاسین ملک، اتنی محبت علماء سے کرتے ہیں کہ تقریباً 100 کے قریب حافظ عالم وہاں جمع ہو جاتے ہیں، 100 سے بھی زیادہ، اور قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو وہاں تھوڑا تھوڑا بیان، نصیحت اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ جب میں نے وہاں ان لوگوں کا انتظام دیکھا شروع میں تو میں حیران رہ گیا، تقریباً 1 لاکھ روپے خرچ اس دن کرتے ہیں وہ، اور جتنے علماء اور جتنے حافظ ویسے بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے ایسے افراد ہیں، بچہ ایسی محبت کرتا ہے، جو حافظ ویسے بھی چلا گیا اسے بھی کہتے ہیں کہ جو آج اس مجلس میں حافظ قرآن کھڑا ہو جائے اور اسے ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور بچے بڑے سب خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن کریم سے انہوں نے محبت کی تو ہم نے دیکھا چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ دنیا کے دہانے اللہ نے کھول دیے، اور الحمدللہ سارے بچے دیندار، نماز روزے کے پابند، ہر طرح سے دین کی خدمت، علماء کی خدمت کے لیے تیار، اور سارے بچے تقریباً ان کی قرآن کریم پڑھے ہوئے دینی تعلیم انہوں نے حاصل کر رکھی ہے۔ ہم بھی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھائیں، تعلیم سکھائیں، اور بڑے جماعت میں نکل کر قرآن کریم سیکھیں۔ آج 2 حرف سیکھ لو گے، آنکھ بند ہونے کے بعد اولاد کو تو 2 مہینے بعد یہ بھی پتہ نہیں ہوتا بچے کی قبر کہاں ہے، جس کے لیے 40 سال 50 سال 60 سال کما کر جاتے ہو، ایمان والوں سے تو قبر میں جانے کی توفیق بھی، اسے تو اتنا بھی وقت نہیں کہ وہ 10 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دے۔ آج سیکھ لیا، اخیر تک کام آئے گا، تو بتائیں، جلدی بتائیں۔ ہمارے وہ بھائی جو انشاءاللہ نقد میں جماعت میں جانے والے ہیں، وہ 2 منٹ کے اندر کھڑے ہو جائیں سارے، اور بتائیں کہ انشاءاللہ چلے کی جماعت میں جائیں گے۔ اور میں ذمہ داروں سے کہوں گا، ہمارے حاجی صاحب موجود ہیں، دوسرے افراد موجود ہیں، کہ امام صاحب کو جماعت میں جانے کی اجازت دیں تاکہ صحیح تعلیم، صحیح تربیت ہمارے بھائیوں کی ہو سکے، اور حافظ حسین احمد صاحب یہاں رہ کر محنت کریں، بچوں کو بھی پڑھائیں اور مسجد کا بھی نظام دیکھیں۔ بتائیں بھائی، جلدی بتائیں۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں حاجی محمد مومن صاحب، ہمارے حاجی لکھو نام، اور بتائیں بھائی، نوجوان بھی بتائیں۔ ادھر دیکھو بھائی، ہمارے بھائی یوسف بھی،
یہ کہہ رہی جی جب بھائی جا رہے تو میں بھی چلوں ساتھ ہی. اور بتاؤ بھائی جلدی جلدی بتاؤ. نوجوان بچے نوجوان ساتھی بتائیں جب پکے سچے نام بتائیں. تاریخ بتا دیں جس تاریخ میں آپ کہیں نکلے جلدی سے جلدی. تاریخ طے کر لینا, مشورہ کر کے بات چیت کر لینا, شام میں مشورہ ہوتا ہے. بتائیں بھائی. عابد عزیز صاحب تمہاری بھی ضرورت ہے ان ساتھیوں کو, آپ بھی وقت نکالیں اور ٹائم متعین کرنا آپ کی بھی ضرورت ہے. آپ ماشاءاللہ تجربے کار ساتھی ہیں اور آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں, جد و جہد کی ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیں. مشورہ کر لیں اور ساتھی مشورہ کر کے نہیں آئے بھائی. ایک بات ایک درخواست تو یہ, کوئی بچہ 15 سال لگا کے 5 سال سے 15 سال تک کا کوئی بچہ گھر میں نہ رہے, آدھ گھنٹے کے لیے آئے لیکن قرآن کریم سیکھے. کریں گے انشاءاللہ. کوئی بچہ تو منع کر رہے دوسرے بتا رہے ایسے نہ لکھو. نہ ملاقات کر کے اپنی مرضی سے خوشی سے. یہ دنیاوی نظام ہے. نوجوان مجھے بتایا تھا امام صاحب نے کہ 30-35 نام نوجوانوں کے ہیں. بس وہ نوجوان کہاں ہیں؟ ہے نہیں مسجد میں آج بھائی. خوشی کے ساتھ بتائیں, وقت نکالیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمائیں گے. آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ حفاظت کریں گے. اللہ کی نگرانی میں اپنے بچوں کو اپنے گھر کو دے کر اللہ کے راستے میں نکلو گے, انشاءاللہ دشمن بھی بال بیکا نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ جب وہ اخلاق پیارے نبی کے سیکھ کر آؤ گے, انشاءاللہ گھر میں بھی عزت ہوگی, محلے میں بھی عزت ہوگی انشاءاللہ. بھائی 15-10 آدمی تو چاہیے جماعت کے لیے, کم سے کم 10 آدمی تو جماعت کے لیے چاہیے. نوجوان ساتھی 4 ہو گئے, 6 اور دے دو جلدی, بس مکمل ہو گیا.